بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ہمارے سیکنڈری بورڈز جو ہیں، تعلیمی سیکنڈری بورڈز، ان کے متعلق ہے۔ پہلے بھی میں کئی ویڈیوز ان کے متعلق کر چکا ہوں۔ یہ تعلیمی بورڈز جو ہیں یہ ہمارے جو اسکول اور کالجز کے اندر میٹرک اور انٹر کے جو طالب علم ہیں ان کے امتحانات کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی ایگزامینیشن باڈی ہے۔ ان امتحانات کے بدلے وہ طلباء سے بہت سی فیسیں لیتے ہیں اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹس ان طلباء سے وصول کی جاتی ہے۔ تعلیمی ادارے اتنی فیس نہیں لیتے، ان سے کہیں زیادہ جو تعلیمی ادارے، سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، وہ بڑی نامنل فیس ان طلباء سے چارج کرتے ہیں۔ بلکہ سیکنڈری یعنی میٹرک لیول تک جو سکولز ہیں وہ تو فیس نہیں لیتے، کوئی تقریباً 20 روپیہ ان سے ماہانہ فنڈ لیا جاتا ہے، جبکہ یہ سیکنڈری بورڈز جو ہیں یہ ان طلباء سے ہزاروں روپیہ فیس لیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلے ولاگ میں اپنے عرض کیا تھا کہ ایگزامینیشن فیس، سرٹیفکیٹ فیس، سپورٹس فیس، اس طرح اور رجسٹریشن فیس ان طلباء سے وصول کی جاتی ہے۔ ان کا مقصد امتحانات کا انعقاد ہے اور وہ اساتذہ جو اس ڈیوٹی پر ہائر کیے جاتے ہیں انہیں معاوضہ دینا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بورڈز اپنے ملازمین پر تو بڑے ہی فیاضانہ طریقے سے مہربانیاں کرتے ہوئے یہ پیسے نشاور کرتے ہیں۔ ان کو مراعات، سہولتیں اور عام سرکاری ملازمین کی نسبت بہت زیادہ ان کی تنخواہیں ہیں۔ لیکن جن اساتذہ نے ان بچوں کا امتحان لینا ہوتا ہے، بورڈ انہیں ہائر کرتا ہے اور ان کے پیپر مارک کرنے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان پیسوں کے معاملے میں بڑی کنجوسی کی جاتی ہے اور طلباء کو اس لیے وہ پراپر ریوارڈ نہیں مل پاتا کہ جب اساتذہ اپنی دل جمی سے یہ کام نہیں کرتے، بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں ان امتحانی ڈیوٹیوں کے اندر اور پیپر مارکنگ کے اندر جو پروفیشنل ایجوکیشنسٹ نہیں ہوتے، تعلیم ان کا پیشہ نہیں ہوتا، صرف بورڈ اپنی کارکردگی شو کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی ہائر کر لیتا ہے جو کسی تعلیمی ادارے کے اندر کوئی ایجوکیشن نہ انہوں نے کبھی دی ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی تجربہ ہوتا ہے، ان کا کام صرف پیسے اکٹھے کرنا ہوتا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن مجھے بھیجا، وہ نامکمل تھا۔ اب وہ نوٹیفیکیشن کہاں تک درست ہے یا نہیں ہے میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ نوٹیفیکیشن درست بھی ہے تو میں اس کے متعلق چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ وہ نوٹیفیکیشن کے الفاظ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ نوٹیفیکیشن جو لاہور بورڈ نے جاری کیا ہے، 25/5/2023 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے It is hereby notified that in 5/114 یعنی 514 board meeting of the BISE لاہور dated 15/5/2023 wide agenda number B bracket میں 5 the house approved the adoption of PBCC۔ یہ PBCC انہوں نے ایک باڈی بنائی ہوئی ہے کہ پنجاب بورڈ چیئرمین کمیٹی۔ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 15/4/2023 ایز ڈیٹیل بلو۔ دا پنجاب بورڈ چیئرپرسن کمیٹی ان اٹس میٹنگ held on 11th April 2023 wide agenda item number 6 remuneration for SSC یعنی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی میٹرک فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2023 for marking was unanimously as 48 rupees per copy، یعنی یہ انہوں نے اپروو کیا ہے۔ اب یہ وہ نوٹیفیکیشن کہاں تک درست ہے اس معاملے میں تو بورڈ والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسائنڈ کاپی میں نے دیکھی ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نوٹیفیکیشن ہوا ہوگا۔
آگے انہوں نے کہا ریمونریشن فار انٹر اینڈ سپروائزری اسٹاف ول بی ڈیسائیڈڈ آفٹر گیٹنگ رپورٹ فرام آل بورڈس. تمام بورڈوں سے رپورٹ انہوں نے. اے کمیٹی فار دس پرپز واز کانسٹیٹیوٹڈ کمپرائزنگ دا فالوئنگ چیئرپرسن. جو چیئرمین لاہور بورڈ اس کے کنوینئر بنائے گئے ہیں اور ساہیوال اور راولپنڈی بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کے ممبر ہوں گے. آگے کہا گیا ہے دا کمیٹی سبمٹڈ اٹس رپورٹ ان نیکسٹ PBC meeting. The forum authorized Chairman BIC Lahore to co-opt any member if and when required for support of the committee. یعنی کسی دوسرے کو جو لاہور بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ کمیٹی کے کنوینئر بھی ہیں کسی کو اپنی سپورٹ کے لیے کسی کو ممبر آپٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. Further, it was decided that no board will change the rates of remuneration without the presenting before the PBCC in future. یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. ہر بورڈ جو ہے اپنی جگہ پر اٹانومس باڈی ہے, اس کا اپنا ایک بورڈ ہے اور وہ خود مختار ہیں. بورڈ اپنی میٹنگ کے اندر متعلقہ کوئی بھی بورڈ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. وہ اس کمیٹی یعنی PBCC کی اپروول کے محتاج نہیں ہیں. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بورڈوں کے اندر ریمونریشن وہ بہتر ہیں, فرق ہے یا لاہور بورڈ سے, لیکن یہ ایک مافیا سمجھ لیں یا ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش ہے کہ کوئی بورڈ جو ہے ان کو پوچھے بغیر اپنا ریٹ نہ بڑھائے. اساتذہ اکرام جو کہ اپنی بعض مالی مجبوریوں کی وجہ سے ان بورڈز کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں, وہ کوئی خوشی سے نہیں کرتے, یہ ان کی بعض فنانشل مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن یہ ان اساتذہ کا استحصال کرتے ہیں. انہیں مناسب معاوضہ جو دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کے معاوضوں کے اندر کٹوتی کی جائے. اب دیکھیں اس کے اندر سیکنڈری اسکول کا جو انہوں نے کہا کہ 48 روپیز پر کاپی ہم نے کر دیے ہیں, انٹر کا بھی تک نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن درست نہ ہو, یہ صرف اساتذہ کو ایک چکر دینے کی کوشش ہو, کیونکہ اس قسم کے ریمونریشن انہانس کرنے کے نوٹیفیکیشن بعض اوقات مارکیٹ کے اندر سوشل میڈیا پر یا مختلف طریقوں سے زبانی کلامی ان کو فلوٹ کر دیا جاتا ہے, پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے بڑھا دیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں. بورڈز جو ہیں ان کے پیپر مارکنگ ان کا معاوضہ ڈبل ہونا چاہیے. کیوں؟ اساتذہ جہاں پر پیپر مارکنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ببل شیٹ ہوتی ہے, وہ حالانکہ اس کا مارکنگ سے تعلق نہیں ہے, اساتذہ کی مارکنگ سے ایویلیویشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ صرف ایک کیلکولیشن شیٹ ہے, وہ ایک کلیریکل ورک ہے. اساتذہ کا استحصال کرتے ہوئے وہ کام بھی ان سے کروایا جاتا ہے. اس لیے جو معاوضہ پیپر مارکنگ کا ہو اتنا مزید معاوضہ ان اساتذہ کو اس ببل کی جو شیٹ ہے اس کے پر کرنے کا ادا کیا جائے. بورڈز بہت سی فیسیں لیتا ہے, سپورٹس فیس لیتا ہے. آپ بتائیں کہ وہ سپورٹس فیس بورڈ کا سپورٹس کے ساتھ کیا تعلق؟ سپورٹس کرانا اداروں کا کام ہے, یہ پیسے اداروں کو دیے جائیں. بورڈ کا کام صرف امتحانات لینا ہے, سپورٹس کرانا نہیں ہے. یہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے طلباء سے, یہ سپورٹس فنڈ طلباء سے کلیکٹ کیا جاتا ہے جو ایک نہایت زیادتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ سپورٹس فنڈ بند کیا جائے, اور جو پچھلے سپورٹس بورڈ انہوں نے سپورٹس کی رقوم لی ہیں وہ ان اداروں کو واپس کی جائیں. اور اساتذہ جو مارکنگ کرتے ہیں ان کے لیے اس شدید گرمیوں کے اندر ایئر کنڈیشنز ہال کا انتظام کیا جائے جہاں پر اساتذہ بیٹھ کر آرام سے پیپر مارکنگ کر سکیں. اگر یہ انتظامات نہیں کر سکتے تو پھر یہ پیپر اساتذہ کرام کو گھروں میں مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے اپنے پیپر مارک کر سکیں. یہ بورڈز نے جو اجارہ داری بنائی ہوئی ہے
اساتذہ کا استحصال کر رہے ہیں، اساتذہ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. جو ان سروس اساتذہ موجود ہیں اور وہ یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ اتنی بیچارے جرت نہیں کرتے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر سکیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بورڈ والے انہیں بلیک میل کریں گے، کہیں گے ہم تمہیں بلیک لسٹ کر دیتے ہیں، ہم تمہیں ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں. وہ بیچارے اس وجہ سے کوئی بات نہیں کر سکتے. اس استحصال کو روکا جائے، اس اجارہ داری کو روکا جائے، بورڈ کے مافیا کو لگام دی جائے.